السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے، میں ہوں ہینا چودھری اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے مجاہد خٹک صاحب، تجزیہ کار ہیں. ان سے بات کریں گے کل کے سینیٹ الیکشن کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اپسیٹ ہے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ اعلان کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے. وہ آپ کیا کہیں گے اس پورے تبصرے پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہے، جو کل ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے، اس کو اوور کم کر سکے گا؟ ہاں، یہ تو اصل میں داؤ پیچ چل رہے ہیں سیاسی پہلوانوں کے درمیان. ٹھیک، ایک طرف حکومت ہے، ظاہر ہے اس کی خواہش ہے ہم 5 سال پورے کریں، اور دوسری طرف اپوزیشن ہے جو اس کو یا گرانا چاہتی ہے یا کم از کم 5 سال میں اتنا مصروف رکھنا چاہتی ہے کہ وہ کوئی اچھے بہتر کام نہ کر سکے تاکہ اگلے الیکشن میں پھر یہ جیت سکیں. تو اسی حوالے سے یہ ہو رہا تھا. تو سینٹ الیکشن کے بعد جو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے، تو دیکھیں اس کے بعد سینٹ الیکشن میں جو حفیظ شیخ والی سیٹ آ رہے ہیں، اس کے بعد پریشر آنا ہی آنا تھا. پہلے سے ہی تبصرے ہو رہے تھے میڈیا میں اور وہ بھی کہہ رہے تھے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. اور اعتماد کا ووٹ لینے کا ایک بڑا فائدہ حکومت کو یہ ہوگا کہ اگلے 6 ماہ تک ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتی آئینی طور پہ. تو اگلے 6 منتھس کے لیے وزیر اعظم سیف ہو جائیں گے اس سے. تو بہت بڑا فیصلہ آپ کے خیال میں. شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں تب تک وزیر اعظم جب تک مجھے پارلیمنٹ سے اعتماد حاصل ہے، وہاں کا ووٹ حاصل ہے. تو اس کے لیے بھی میرے خیال میں بڑا کریکٹ ڈیسیجن ہے یہ. ہاں، بولڈ ڈیسیجن بھی ہے، کیونکہ آپ تازہ آپ ایک سیٹ میں آپ کے نمبرز پورے نہیں کر سکے، اس کے بعد آپ اسمبلی میں جا رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ اس میں خفیہ ووٹنگ نہیں ہوگی تو حکومت کو یقین ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی سے وہ جو کوئی اگر اختلاف کرے گا تو اس کی سیٹ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سیف آپشن ہے حکومت کے لیے. اچھا، سینٹ چیئرمین کے حوالے سے بڑی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. کل بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کو منتخب کروائیں گے ہم چیئرمین بھی. تو کنفیوژن کیا ہے یہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کنفیوژن نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ اپوزیشن کے یا پی ڈی ایم کے اگر مجموعی دیکھے جائیں تو 49 ان کے پاس ممبرز ہیں سینٹ میں. حکومت کے دیکھے جائیں 44 ہیں، تو 6 ہیں آزاد امیدوار جو سلیکٹ ہوئے ہیں. تو ان پہ گیم آ گئی ہے آزاد امیدواروں پہ. تو اگر آزاد امیدواروں پہ آ گئی ہے یا تھوڑی بہت اس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو مسئلہ پھر وہی ہوگا جو سینٹ الیکشن میں ہوا تھا. اچھا، کہ حکومت پیسہ خرچ نہیں کرتی، انہوں نے نہیں کیا اس دفعہ، ورنہ حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپوزیشن پیسہ خرچ کر رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کہنا چاہیے، پیپلز پارٹی کے دل کھول کے پیسہ خرچ کرے گی. تو سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے ایک بار پھر امکانات بڑھ جائیں گے. اور انہیں اسی وعدے پر ہی قائل کیا گیا تھا کہ آپ سینٹ میں آئیں. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، اس وقت صادق سنجرانی جو سینٹ چیئرمین ہے، اگر یہ دوبارہ وہ ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی سیٹیں بھی کافی ساری ہیں، باپ جسے کہتے ہیں ان کی جو پارٹی ہے. تو وہ فیصلہ کون ان کے پاس وہ آ جائے گا. صحیح. تو ہو سکتا ہے کل کو پی ڈی ایم مان لے کہ چلیں آپ سینٹ چیئرمین بن جائیں لیکن ڈپٹی سے جو چیئرمین ہے وہ ہمارا ہو جائے. تو اس پہ بھی کھیل ہو سکتا ہے. اور صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں، تو ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا عمران خان کو، کیونکہ اس وقت تو سب کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سینٹ الیکشن میں. لیکن کیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی غیر جانبدار رہے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھا، آپ نے اپوزیشن کی بات کی. پی ڈی ایم پہلے ہم اس سے پہلے یہ بات کرتے تھے جب کل کے الیکشن سے پہلے، تو الیکشن کمیشن پر ایک تو اعتراضات، ان کے پرفارمنس پہ سوالیہ نشان تھے. اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ پی ڈی ایم میں خود اتحاد نہیں ہے. کل کے فیصلے کے بعد، کل کے رزلٹ کے بعد لگا کہ پی ڈی ایم تو متحد ہے، یونائٹڈ ہے، حکومت کے اپنے لوگوں میں اتحاد نہیں ہے. لیکن کل ایسا ہوا ہے نا کہ مسلم لیگ نون کی جو خواتین پہ ایک نشست تھی، ایک خاتون تھیں، وہ ہار گئی ہیں، جبکہ انہیں اصولی طور پہ جیتنا چاہیے تھا، ان کے ووٹ زیادہ تھے. اس کا مطلب کہ پی ڈی ایم میں بھی اتنا اتحاد نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. کم از کم پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ جتوا لیا ہے، نون لیگ کے معاملے میں وہ اتنا زیادہ سرگرم شاید نہیں رہے. تو حکومتی حلقوں میں بھی مسائل ہیں. کاف لیگ کا الگ وہ ہوتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے، ایم پاکستان کا الگ ہوتا ہے، باقیوں کا الگ ہوتا ہے. تو کھچڑی بنی ہوئی ہے. مخلوق حکومتیں جہاں بھی ہوں وہاں یہ کھچڑی بنتی رہتی ہے. بالکل. اب پی ڈی ایم کیا لایا عمل اختیار کرے گی؟ یہ اصل بات ہے. زرداری صاحب کو دیکھا جائے نا، ان کی جو سیاست کا جو پیٹرن ہے، جس طرح مشرف کے خلاف تھا یا باقی، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ پریشر بڑھاتے ہیں. ٹھیک.
سب سے پہلے وہ کوشش کریں گے سینٹ چیئرمین ہمارا سلیکٹ ہو جائے. اس کے بعد وہ ان کے پاس 2 اور ہوں گے, یا تو اسپیکر اسمبلی نیشنل اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے, یا عثمان بزدار کے ساتھ وہ کوشش کریں گے کاف لیگ کو, یعنی فرض کریں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا ان پہ کوئی اتحاد ہو جاتا ہے, کوئی اتفاق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا سٹیپ ہوگا. فرض کریں عثمان بزدار کو وہ ہٹا دیتے ہیں, وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں اس کے پاس آئیں گے, تو یہ حکومت پہ پریشر بڑھتا جائے گا ہر طرف سے. تو اس کے بعد اکیلا عمران خان کی سیٹ رہ جائے گی. تو اس وقت تک جس طرح پرویز مشرف نے چھوڑ دی تھی حکومت, تو اسی طرح اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان خود ہی الگ ہو جائیں. لیکن عمران خان, یہ تو اپوزیشن کی حکمت ہے, عمران خان کی جو نفسیات ہے وہ دلیر ہے, وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا ہے. وہ خوف زدہ ہو کے نیچے بیٹھ کے وہ نہیں ہوتا پریشرائز. تو اس بات کا بھی کل کے بعد بھی پریشرائز نہیں ہوئے عمران خان صاحب خود نہیں ہوئے, کیونکہ جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں نا, تو انہوں نے سب سے کہا ہے کہ جس کو مجھ سے اختلاف ہے کھل کے سامنے آئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس نے کہا ہے کہ میں ڈر کے نہیں حکومت کروں گا, اور نہ مجھے حکومت میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اس کے لیے میں کمپرومائز کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد خان صاحب اسمبلیاں ہی توڑ دیں کہ آ جائیں نیا الیکشن کراتے ہیں. تو یہ سیاسی جوڑ توڑ تو ایک طرف, آپ کو لگتا ہے کہ اب سینٹ الیکشنز, اس سے پہلے بائی الیکشنز میں سیاسی شعور تو لوگوں میں آتا جا رہا ہے, لیکن وہیں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے, کچھ سوالات ہم تک بھی آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بھی کور کریں. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب پرفارمنس بیس باتیں پھر رہ گئی نا, مڈ میں آ کر اس طرح کا ایک ڈیسیژن آنا, اور پھر آپ یہ باتیں ہم کرنا شروع کر دیں کہ حکومت کی پرفارمنس پہ ہم فوکس نہ رکھیں, تو یہ ایک ڈرا بیک بھی ہوتا ہے اس چیز کا. یہ مخلوط حکومت جو ہوتی ہے نا, وہ اتحادیوں کے بل بوتے پہ جو کھڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا دور آپ کو یاد ہوگا 2013 میں, 2008 سے 2013 تک, تو 5 سال تو وہ پورے کر گئے, پرفارم نہیں کر سکے. اس دور میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی, گیس کے مسائل ہوئے. سیاست تو کھیل لیتے, لیکن اصل بات پرفارمنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس, یہ جمہوریت کی ایک خامی ہے, پارلیمانی جمہوریت کی, یا تو صدارتی نظام ہو, صدر کے پاس فل اختیارات ہوں, تو اس وقت اس کے ووٹ نہیں دیکھے جاتے کہ اس کے پاس حمایت کتنی ہے کتنی نہیں ہے. پارلیمانی نظام میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مخلوط حکومت ہوگی وہ پرفارم نہیں کر سکے گی. سیدھا سا فارمولہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سیدھا سا فارمولہ آپ نے بہت سادہ الفاظ میں سمجھایا. مجاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.